ہجرت حبشہ کے کامیاب تجربے کے بعد کفار مکہ مسلمان دشمنی میں جل رہے تھے۔ انہیں کسی طور آرام نہیں مل رہا تھا۔ ابھی ان کا یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر آ گئی۔ اس خبر نے ان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ ان دونوں حضرات کے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب قریش نے ایک خطرناک چال چلی۔ انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا اور درج ذیل معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ جب تک بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے، اس وقت تک قریش کے سارے خاندان بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ بنو ہاشم سے شادی بیاہ اور خرید اور فروخت کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ ان کے ساتھ مل جل اور اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کے تعلقات نہ رکھا جائے۔ بنو ہاشم کی طرف سے صلح کی کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت ابو طالب کے کہنے پر بنو ہاشم کے سب لوگ شعب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ زندگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی گھاٹی میں نہ جانے دی جاتی۔ وہاں موجود لوگوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ بھوک کی وجہ سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی، مگر قریش کے بے رحم لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ کچھ رحم دل لوگوں کو ترس بھی آتا تھا، مگر وہ کھلم کھلا مسلمانوں کی مدد کرنے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن حکیم بن حزام نے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ شعب ابی طالب کے اندر بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے اسے دیکھ لیا اور اس سے گیہوں چھین لینے کی کوشش کی۔ اتفاق سے ابوالجنترا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اگرچہ وہ کافر تھا، لیکن اس کو رحم آیا اور ابو جہل کو کہا کہ تو کیوں روکتا ہے؟ ان سخت ترین حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ صرف حج کے دنوں میں انہیں گھاٹی سے نکلنے کی اجازت تھی۔ وہ حج پر آنے والے لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم نے یہ مصیبتیں مسلسل 3 برس تک برداشت کی۔ حشام جو بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا تھا۔ ایک دن وہ عبدالمطلب کے نوا سے ظہیر کے پاس گیا اور کہا کہ اے ظہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نہ ملے؟ ظہیر نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، اگر ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ حشام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں ابوالجنترا اور مطعم بن عدی سے ملے۔ پھر اگلے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ ظہیر نے سب لوگوں سے کہا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم اس قدر مشکل زندگی گزارے؟ میں اس معاہدے کو چاک کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں موجود تھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حضرت ابو طالب بھی حرم میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کعبے میں آویزاں معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، جاؤ جا کر دیکھو۔ اگر یہ بات درست نکلی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میری کہی ہوئی بات غلط ہوئی تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آخر مطعم بن عدی وہ معاہدہ اتار کر لائے۔ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنو ہاشم شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ 10واں سال بھاری ثابت ہوا۔ مقاطعہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے آئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد قریش مکہ کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے میں اضافہ کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ ابھی اس تکلیف اور غم سے نکلے نہ تھے کہ 2 مہینے کے بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئی۔ اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں شعب کا مطلب گھاٹی ہے؟ گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی۔